جی آپ دیکھیں جو واقعہ ہوا تھا اس پہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اور اس کے لیے میں خود دھرنے پہ گیا ہوں اور وہاں پہ اپنا افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا 10 تاریخ کو، اس ٹائم میں کراچی گیا تھا میڈیکل چیک اپ کے لیے۔ جب مجھے وہاں سے پتہ چلا، نائب تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے مجھے یہی بتایا کہ ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ کوئی راکٹ فائر ہوئی ہے بقول نائب تحصیلدار۔ پھر فوری طور پر میں تربت کے لیے روانہ ہوا اور ان کو یہی ہدایت دی کہ آپ خود جائیں اس ایریا میں اور چیک کروائیں کہ اصل وجہ کیا ہے، کیونکہ پہلے جو نائب تحصیلدار کا جو ڈی ایس آر ہے ابھی سوشل میڈیا میں بھی وہ کافی وائرل ہو چکا ہے۔ تو پھر میں نے نائب تحصیلدار سے پوچھا کہ یہ جو ڈی ایس آر آپ کی طرف سے ایشو ہوئی ہے تو آپ خود وہاں پہ گئے اور آپ نے خود اس کی فائنڈنگ کی ہے؟ تو نائب تحصیلدار کا جواب یہی تھا کہ میں تو خود تو نہیں گیا ہوں، لیکن مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ پھر میں نے نائب تحصیلدار کو سختی سے ہدایت کی کہ آپ جائیں وہاں پہ، اصل جو مسئلہ ہوا ہے، جو حادثہ ہوا ہے، جو انسیڈنٹ ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، آپ اس کی خود تحقیقات کریں، پھر اس کے بعد ایک ڈیٹیل رپورٹ مجھے بھیج دیں۔ جب میں یہاں پہ پہنچا، پھر اسسٹنٹ کمشنر اور نائب تحصیلدار کی بھی ذمہ داری میں نے لگا دی۔ میں نے کہا کہ آپ جو جائے وقوع ہے خود جائیں اور وہاں پہ جتنے بھی جو ایویڈنسز ہیں آپ اس کی کلیکشن کریں اور ساتھ میں اپنی رپورٹ مجھے کمپائل کر کے مجھے دے دیں۔ تو اسسٹنٹ کمشنر کا رپورٹ یہی تھا کہ ہم وہاں پہ گئے تھے اور جو سیمپلز ہم نے وہاں پہ کلیکٹ کیے ہیں اس میں ایک ہینڈ گرینیڈ کا پین تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہینڈل تھا اور کچھ پیسز ان کو ملے تھے اس ٹائم۔ پھر اسی ٹائم میں نے ان کو بتایا کہ آپ ایسا کریں، یہ جتنے بھی جو سیمپلز جو ایویڈنسز وغیرہ آپ نے کلیکٹ کیے ہیں آپ اس کے پارسل بنا کے فوری طور پر آ جائیں یہاں پہ تربت میں، تاکہ مزید پھر ہم اس کو بھیج دیں وہاں پہ ایف ایس ایل کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ابھی جو رپورٹ میری طرف سے گئی ہے اور اس پہ کافی لوگ اس کو کافی کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں انہوں نے رپورٹ کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے۔ اس میں یہی لکھا ہے کہ ابھی ہماری جو انویسٹیگیشن ہے، اس پہ جو ہماری انیشیل انویسٹیگیشن ہے، ایز پر انیشیل انویسٹیگیشن تو وہ بالکل ہینڈ گرینیڈ تھا، اور اس پہ بالکل میرا موقف واضح ہے اور میں ابھی بھی بتاؤں گا۔ اگر اس کی انکوائری ہوگی تو اس کے بعد سچ سامنے آئے گا۔ تو پھر جب میں دھرنے میں گیا تھا تو دھرنے ان کے لوائقین سے بھی میں ملا تھا، اور اس کے ساتھ میں نے ان کو یہی ریکویسٹ کی، آل پارٹیز والے بھی وہاں پہ موجود تھے، آپ لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا آپ ایسا کریں، اگر آپ لوگوں کو انتظامیہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کو ڈپٹی کمشنر پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اسسٹنٹ کمشنر یا نائب تحصیلدار پہ ٹرسٹ نہیں ہے، آپ خود جائیں وہاں پہ دیکھیں۔ آپ مجھے یہی بتا رہے ہیں کہ یہ راکٹ ایپسی کی طرف سے فائر ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس کو خود ویریفائی کرنا چاہتے ہیں، آپ جتنے بھی جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں، آل پارٹیز کے ممبرز ہیں، میں خود آپ لوگوں کو وہاں پہ لے جاؤں گا، آپ جائیں وہاں پہ چیک کروائیں کہ ایف سی کا جو چیک پوسٹ کتنے فاصلے پر ہے۔ تو اس کے بعد آل پارٹیز والے بھی گئے تھے اور ان کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر بھی تھا، نائب تحصیلدار بھی تھا۔ تو پھر جب آل پارٹیز والے واپس آ گئے تو میری ان کے ساتھ ایک ڈیٹیل میں میٹنگ ہوئی۔ ابھی بھی میرے خیال سے اگر آپ آل پارٹیز والوں سے آپ پوچھ لیں تو آل پارٹیز والوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ واقعی جو چیک پوسٹ ڈسکس ہو رہی ہے میڈیا میں وہ تو کافی دور ہے وہاں سے۔ میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کتنا، کیونکہ ابھی تک میں نے چیک پوسٹ بھی نہیں دیکھا ہے۔ مجھے جو رپورٹ ملی ہے اسسٹنٹ کمشنر سے ملی ہے کہ چیک پوسٹ تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جو اسسٹنٹ کمشنر یا تحصیلدار کی طرف سے جو مجھے رپورٹ ملتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ پھر آل پارٹیز والے میرے پاس آئے، ان کے ساتھ ایک ڈیٹیل میں میٹنگ ہوئی۔ میں نے کہا آپ لوگ خود گئے تھے، آپ مجھے بتاؤ کہ وہاں پہ نزدیک میں کوئی چیک پوسٹ تھا یا نہیں تھا۔ وہ یہی بتا رہے تھے کہ کوئی چیک پوسٹ نزدیک میں کوئی چیک پوسٹ نہیں تھا۔ آپ ان سے پوچھیں، ابھی بھی وہاں یہاں پہ ڈسٹرکٹ کیچ میں موجود ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی نزدیک میں کوئی چیک پوسٹ نہیں تھا۔ پھر میں نے یہ ان سے سوال کیا کہ اگر 3 کلومیٹر کے فاصلے پر یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ابھی بھی وہاں پہ چیک پوسٹ ایگزسٹ کرتی ہے، اور جہاں جو واقعہ ہوا ہے ابھی بھی وہاں اس کے نشانات ہیں، آپ لوگ ابھی بھی جاؤ چیک کرو اس کو۔
کہ واقعی اگر 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی چیک پوسٹ ہے، اگر ایسا کوئی راکٹ ہے جس کی رینج 3 کلومیٹر پہ وہ ایڈ کر سکتی ہے تو آپ مجھے بتائیں. تو جو رپورٹ میں نے دی ہے بالکل اس پہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، اس پہ میں قائم ہوں. اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے. اگر کوئی جی آئی ٹی بنے گی یا جوڈیشل کمیشن بنے گی، وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو وہاں جا کے وزٹ کرے گی نا. اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ آ کے میرا یہاں سے میرا موقف جانے گی پر اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا رپورٹ کمپائل کر کے واپس چلے جائے گی. اس طرح سے تو نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. جی آئی ٹی بنانے کا مقصد یہی ہے کہ چیزوں کو انکوائر کرنا، چیزوں کو دیکھنا اور فیلڈ میں جانا ہے ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جو واقعہ ہوا ہے وہاں چیزوں کو دیکھنا ہے. جو میں بتا رہا ہوں بار بار، جب میں ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جہاں پہ جو واقعہ ہوا تھا وہاں سے ایف سی کی چیک پوسٹ بالکل 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو آپ یہاں پہ ایز اے جرنلسٹ آپ بیٹھے ہیں، آل پارٹیز والے بھی بیٹھے ہیں، انجمن تاجران والے بھی بیٹھے ہیں، اور جگہ اتنا دور نہیں ہے، 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آپ جائیں وہاں پہ چیک کریں. تو اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے آ جائیں، مجھے بتائیں کہ آپ نے جو رپورٹ بنائی ہے وہ رپورٹ غلط ہے. اور اس کے علاوہ سر ایک چیز ہے کہ ڈسٹرکٹ کے انتظامیہ کے طور پر ایک موقف تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے مثال کے طور پر بی بی تاج بی بی ہو یا کہ قریب وہ رمیش ہو، پھر یہ دو معصوم بچے، تو یہ ایک کے بعد دیگر ہو رہے ہیں. تو اس پر بھی کوئی انویسٹیگیشن آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں کہ وائی آل دیز تھنگز آر بینگ ڈن، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ مطلب یہ بھی انویسٹیگیٹو چیز ہے نا اس پر. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جو بلیدہ کا واقعہ ہوا تھا اس پہ بھی ہم نے افسوس کا اظہار کیا تھا. اس دھرنے میں میں خود گیا تھا وہاں پہ، ان کے ریلیٹیو سے بھی میں ملا اور ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ دھرنا ختم کریں، جے آئی ٹی بنانا اور باقی جتنی بھی جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے وہ ہم خود کریں گے. تو اس کے لیے جے آئی ٹی کنسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اور کل باقاعدہ ٹیم بھی یہاں پہ آئی ہے. جب جے آئی ٹی بنے گی، جوڈیشل کمیشن بنے گی، تحقیقات، جب انویسٹیگیشن ہوگی پھر سچ کا پتہ چلے گا نا. اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے تو آپ لوگ یقین تو نہیں کریں گے. لیکن جی آئی ٹی کا مقصد یہی ہے، جوڈیشل کمیشن کا مقصد یہی ہے کہ اس پہ تحقیقات کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلٹی ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور ان کو سزا دینا. تو جو بلیدہ کا واقعہ ہوا ہے اس کے لیے جی آئی ٹی باقاعدہ کنسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے اور اس کی باقاعدہ فائنڈنگز ہو رہے ہیں. فائنڈنگز کے بعد جو رسپانسبلٹی جس کی ہوگی باقاعدہ ان پہ فکس ہو جائے گی. سر سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے 20 لاکھ روپے اور ایک گھر کے اوپر بھی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، بالکل اس کو میں نہیں مانتا ہوں. اگر اس کے وٹنسز ہیں کہ اگر میں نے کسی کو آفر دیے کہ میں آپ لوگوں کو 20 لاکھ روپے دوں گا یا آپ لوگوں کے لیے کوئی گھر پرچیز کروں گا، یہ بالکل میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. اگر وٹنسز ہیں، گواہ ہیں، وہ آ کے آ جائیں میرے پاس کہ اگر میں نے کس کے سامنے کسی کو بتایا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے گھر پرچیز کروں گا اور آپ لوگوں کو، ہاں میں نے ان کو یہ بتایا تھا اور دھرنے کے دن میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی. میں نے کہا جو انتظامیہ سے ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کو کمپنسیشن ملے گی. ساتھ اس طرح سے نہیں ہے کہ ابھی لوگ اس کو مختلف طریقوں سے موڑ رہے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کو جوڑ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر پتہ نہیں چاہتا کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے. میں نے صرف اور صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہو، اگر کسی سے مذاکرات کرتے ہو، آپ لوگ خود وہاں پہ موجود تھے، تو ان کے ریلیٹیو سے بھی میں بات کر رہا تھا، آل پارٹیز والوں سے بھی میں بات کر رہا تھا. میں ان سے صرف اور صرف یہی گزارش کر رہا تھا کہ آپ لوگ گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ لوگ چاہتے ہو، آپ لوگوں کے باقاعدہ ڈیمانڈز بھی پورے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم انشاءاللہ اپنی ذمہ داری پورا کریں گے. تو ساتھ میں دراصل اس طرح کا ماحول تھا، لوگ شور مچا رہے تھے، نعرہ بازی ہو رہی تھی. تو جب میں بات کر رہا تھا تو جو مان جیسی میری جو عورت تھی وہاں پہ بیٹھی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی شاید. میں نے صرف ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے کہا آپ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت میرے زبان سے کوئی سخت الفاظ نکلا ہو، لیکن اس کے لیے میں معذرت کا ہوں. اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ میں نے صرف مجھے ان سے یہی ریکویسٹ کرنا تھا کہ ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ درمیان میں پھر
मुख्तलिफ अगर बातचीत होती है, फिर उसके बाद हम एक जो हमारी बात चल रही है उस पर उसका वो फिर नतीजा खेज होगा। सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद मेरा ये था कि जो एक बात एक पॉइंट पे हम डिस्कशन हमारी हो रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ जो अम्मान जी हैं वहाँ पे जो बेटी थी उनको रिक्वेस्ट करना चाहता था कि अम्मान जी आप थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करें ताकि ये बात ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मुखातिब होके दूसरे पॉइंट पे हम बात करें। अभी आप देखें जब डिस्ट्रिक्ट केच में वो मौजूद थे तो इसके साथ साथ मैं ख़ुद उशाब गया था, यहाँ पे भी मैंने उनको बताया था, रिक्वेस्ट भी की थी। मैंने कहा आप लोगों की जितने भी जो डिमांड्स हैं आप कम से कम अपने डिमांड्स इन रिटर्न में मुझे पेश करें। आप उनसे पूछें कि आज तक उन्होंने अपने डिमांड्स मुझे इन रिटर्न में पेश किए, उन्होंने ना कोई एप्लीकेशन, ना FIR की कोई एप्लीकेशन मुझे दिया है, ना इन रिटर्न में ना कोई मुझे डिमांड्स पेश किए हैं। मैं बार बार उनको इंसिस्ट करता रहा हूँ कि आप अपने डिमांड्स मुझे बताएं। अगर आप लोगों के 5 डिमांड्स हैं, 10 डिमांड्स हैं, 15 डिमांड्स हैं, जो डिमांड मैं पूरा कर सकता हूँ मैं खुद पूरा करूँगा। और अगर जो डिमांड हायर अथॉरिटीज़ पूरे कर सकते हैं मैं उनको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप उनके ये डिमांड्स पूरे करें। फिर उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम क्वेटा जाना चाहते हैं। मैंने कहा अगर क्वेटा जाना चाहते हैं आप लोगों की मर्जी, आप लोग जाएं क्वेटा। यही बात चीफ जस्टिस भी कह रहे थे कि जब तक आप पिटीशन दाखिल नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ऐसा ही है ना। मैं अभी इस तरह से आप जिस तरह से मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेरा मौक़िफ़ जान रहे हैं, तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि जो मीडिया पे बातें हो रही हैं कि मैंने किसी को ऑफ़र की थी कि आप लोगों को 25 लाख रुपए देंगे, घर बना के देंगे ताकि आप लोग अपनी डेड बॉडी को बरी करवाएं। एक मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी। धरने के दिन आप लोग सब वहाँ पे मौजूद थे। मैंने कहा ये जो बच्चे हैं यहाँ पे उनकी डेड बॉडीज़ रखी है, आप इनको दफनाएं और इसके साथ साथ आप लोगों की जितने भी जो डिमांड्स हैं आप मुझे दे दें ताकि हम फर्दर इसको प्रोसेस करवाएं। जो कम्पिटेंट अथॉरिटी हम उनको रिक्वेस्ट करें। हाँ, ये मैंने उनको की ये बातें मैंने उनको उधर बताई।